سامعین گرامی قدر، ایک نابینا گدا یہ صدا لگا رہا تھا کہ لوگوں میری حالت زار پر رحم کرو، مجھے زیادہ بھیک دو کیونکہ میں دونا اندھا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ میاں، اگر آدمی کی ایک آنکھ چلی جائے تو اسے کانا کہتے ہیں، اندھا کہتے ہی اسی کو ہیں جس کی دونوں آنکھیں نہ ہوں، اور تمہاری بھی دو آنکھیں نہیں ہے تو یہ دونے اندھے کا کیا مطلب؟ ایک اندھا پن تو تمہارا دکھائی دے رہا ہے، تو دوسرا اندھا پن کون سا ہے؟ کہنے کے صاحب میرا دوسرا اندھا پن یہ ہے کہ میری آواز بھدی اور بے ہنگم ہے اور مجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جس میں تیسرا اندھا پن پایا جاتا ہے، اور وہ سب سے خطرناک اندھا پن ہے، کیونکہ اگر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آپ کو ایسا مل جائے جو شاید ان آنکھوں کا کوئی علاج کر سکے اور آپ کی بینائی لوٹ آئے۔ اگر آپ کی آواز بھدی اور بے ہنگم ہے تو کوئی بات نہیں، شاید کوئی آپریشن کرانے کے بعد آپ کی آواز اچھی ہو جائے۔ اگر آپ کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تو ممکن ہے کہ پریکٹس سے یہ بھی آ جائے، لیکن وہ جو تیسرا اندھا پن ہے وہ سب سے بڑا خطرناک ہے، جس کا کوئی علاج نہیں، اور وہ اندھا پن یہ ہے کہ آدمی دل کا اندھا ہو، کیونکہ اس کا کوئی علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آدمی دونا اندھا ہے اور اعتراف کر رہا ہے کہ بھائی میں اندھا ہوں، میری آواز بھی بھدی ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، تو اپنی غلطی کا اعتراف تو کر رہا ہے، اپنا قصور تو مان رہا ہے کہ یہ عیب مجھ میں ہے، شاید لوگ اس پہ ترس کھاتے ہوئے اوروں کے مقابلے پہ زیادہ بھیک دے دیں گے، لیکن جو دل کا اندھا ہوتا ہے اس کو اپنے عیب کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو سب سے بڑا اندھا پن یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، سب سے بڑا اندھا پن یہ ہے کہ دنیا کا سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اگر دکھائی نہیں دیتا تو اپنے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ دنیا کے سارے لوگوں کے عیب دکھائی دیتے ہیں، اتنی تیز نظر ہے، لوگوں کے چھپے ہوئے عیبوں سے بھی ہم واقف ہوتے ہیں، وہ جو کچھ تنہائی میں کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور جو انہوں نے نہیں کیا ہوتا ہم ان کے وہ جرم بھی جانتے ہیں، لیکن اپنے جرائم کے بارے میں، اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنے قصوروں کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم سراپا اندھے ہوتے ہیں، اور یہ اندھا پن لا علاج اندھا پن ہے۔ اس اندھے پن کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ بینائی تو آپ کی شاید لوٹائی جا سکتی ہے، لیکن اگر آدمی دل کا اندھا ہو، حقیقت کو دیکھ نہیں سکے، تو آپ اسے حقیقت سے آگاہ کیسے کریں گے؟ تو دعا مانگیے کہ پروردگار عالم ہمیں اس دل کے اندھے پن سے نجات دے، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تقریباً دل کا اندھا ہے، ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی مثال میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ نے ایسے فرمائی تھی، آپ نے کہا کہ دیکھو ایک شخص دوسرے پہ ترس کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میاں دیکھو مجھے تمہاری آنکھ میں ایک پال سا دکھائی دے رہا ہے، کہیں سے ٹوٹ کے گر گیا ہے، تنکا ہے شاید، چھوٹا سا باریک سا، ادھر لاؤ آنکھ لاؤ میں نکال دیتا ہوں، ورنہ تمہیں صاف دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن اس کا اپنا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنی آنکھ میں پورا شہتیر کا شہتیر لیے پھر رہا ہوتا ہے۔ بھائی پہلے اپنا شہتیر نکال لے تو دوسرے کا تنکا بھی دکھائی دے گا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی آنکھ میں شہتیر لیے پھر رہا ہے، لیکن دوسرے کی آنکھوں کے تنکے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے تنکے نکال رہے ہیں، لیکن اپنی آنکھ کے شہتیر سے ناواقف کہ اپنا بڑا عیب دکھائی نہیں دیتا، دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس اندھے پن کا علاج کیا ہے؟ اس اندھے پن کا علاج بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آدمی دل کا اندھا ہے تو اس کے پاس جائے جس نے دل بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اندھا پن کیسے دور کیا جاتا ہے۔ میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ نے اس کو ایک اور طریقے سے بیان کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر جسے تم روشنی سمجھتے ہو وہی تاریکی ہو تو اس سے بڑھ کے اور تاریکی کیا ہوگی؟ کہ اندر کا اندھیرا سب سے بڑا اندھیرا ہے، باہر کے اندھیرے نہیں۔ اگر رات ہو جائے آپ چراغ چلا لیں، آپ لائٹ چلا لیں، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، لیکن اندر کے اندھیرے کو کیسے دور کیا جائے، اس میں کون سا چراغ چلایا جائے؟ سوال تو یہ ہے۔ وہاں پہ کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے کہ وہاں پہ چراغ چلائے، ہمیں یہ فن آتا نہیں ہے، ڈاکٹر اس سے ناواقف ہیں،
صرف دنیا میں ایک ذات ایسی ہے جس نے وہ دل بنایا ہے، وہی جانتی ہے کہ اس اندھیروں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں کیسے روشنی لائی جا سکتی ہے، اس میں کیسے امید کی جوت جگائی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس سے رجوع کیوں نہ کریں کہ تاکہ یہ تیسرا اور آخری اور سب سے خطرناک اور لا علاج اندھا پن دور ہو جائے۔ ہم تمام اندھے ہیں، ہم اندھوں کی بستی میں رہتے ہیں، اور تمام اندھے ایک دوسروں کو راستہ دکھانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ اگر دو اندھے چلیں اور ایک دوسرے کو راستہ دکھانے کی کوشش کریں تو عین ممکن ہے کہ دونوں کسی گڑھے میں جا کے گریں اور اپنی گردن توڑ بیٹھیں۔ اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اندھے کو راستہ دکھانے کے لیے آنکھوں والا ہونا چاہیے، وہ جو ذات بینا ہو۔ اور اگر دل کی اندھے پن کی بات آئے تو پھر اس ذات کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا جو دلوں کے راز سے واقف ہو اور جو دل کو سیدھا کر سکتا ہو، جو مقلب القلوب ہو، جو دلوں کو پلٹ دے، جو دلوں کا حال جانے۔ وہی اس اندھے پن کو دور کر سکتا ہے۔ اندر کے اندھیرے اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دور کرے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہم اس سلسلے میں کیا کریں؟ ہم اس ذات سے رابطہ قائم کریں۔ پہلا تو وہی ہے کہ جیسے اس اندھے نے کہا، جس کا حکایت میں آپ نے سنا کہ اس نے اعتراف کیا کہ میں اندھا ہوں، بلکہ تم لوگوں سے ڈبل اندھا ہوں، میری آنکھیں بھی نہیں ہیں، میری آواز بھی بے ہنگم ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ یعنی پہلا کام یہ ہے کہ ہم اعتراف کریں، ہم اقرار کریں کہ ہم اندھے ہیں۔ جب تک آدمی کو اپنے مرض کا احساس نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا نہیں، اور ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتا ہے جب علاج لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر مریض اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے تو پھر اس کا علاج کون کرے گا؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ مریض کو اس بات کا احساس ہو کہ میں مریض ہوں۔ پہلا قدم یہی ہے کہ آپ اعتراف کریں، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جائیں یا اس ذات کے پاس جائیں جو اس مرض کا علاج جانتی ہے۔ میرے مولا نے بہت سے لوگوں کو آنکھیں عطا کی، لیکن آپ کا معجزہ یہ سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے۔ آپ کے بہت سارے معجزات ہیں، اور معلوم نہیں کون کون سے معجزات ہیں جن کا ذکر کیا گیا اور جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے دل کے اندھوں کو آنکھیں عطا کی، بصیرت سے محروم لوگوں کو بصیرت دی، کیونکہ بصارت سے آدمی محروم ہو جائے تو اتنی بڑی محرومی نہیں، لیکن بصیرت سے محروم ہو جائے تو سب سے بڑی محرومی ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو ایک نئی بصیرت عطا کی اور وہ اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے۔ تو میرے مولا دلوں کے اندھے پن کو دور کرنے والے ہیں۔ آپ بھی اسی اندھی کے طرح سے صدا لگائیے اور کہیے کہ مولا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اندھا ہوں، مولا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری آواز میں بھی کوئی کشش نہیں ہے، مولا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اور مولا میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اس مرض کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے در پر آیا ہوں، آپ نے آج تک کسی کو نہیں ٹھکرایا، مجھے بھی نہیں ٹھکرائیں گے۔ مجھے یہ بصیرت عطا فرمائیے، مجھے دل کی آنکھیں دے دیجئے تاکہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں اور ان آنکھوں سے آپ کا جلوہ دیکھوں اور پھر کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔